نیوز کے ساتھ میں ہوں اقرا جٹ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق سے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات۔ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹیز کی تشکیل کے حوالے سے مشاورت۔ ملاقات کرنے والوں میں سید نوید قمر، شازیہ مریم، ملک عامر ڈوگر، مجاہد خان نجار، جعفرانی خالد حسین مکسی، گل اصغر خان اور نور عالم خان شامل۔ آج دنیا بھر میں ملیریا سے حفاظت کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد ملیریا سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ حکومت عالمی ملیریا پروگرام کے تحت نئے اقدامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملیریا کی روک تھام، تشخیص اور علاج ممکن ہے: صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے پیغامات۔ افغانستان سے پاکستان کی در اندازی کرنے والے افغان دہشت گرد کے حوشربا انکشافات۔ پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والی تنظیموں میں ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار اور بلوچستان دہشت گرد تنظیمیں سر فہرست۔ بلوچستان کے علاقے پشین میں حملے کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی۔ امریکہ کا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ طالبان نے ملک میں دہشت گردی کا ماحول قائم کر دیا۔ افغان میڈیا کو بھی بے انتہا پابندیوں اور مشکلات کا سامنا ہے۔ پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کے فروغ نے معاشی نظام درہم برہم کر دیا۔ طالبان کی توجہ عوام کی بھلائی پر نہیں بلکہ خطے میں دہشت گردی پھیلانے پر ہے: امریکی محکمہ خارجہ۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض کی آخری قسط ملنے کا امکان۔ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 29 اپریل کو ہوگا۔ پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی آخری قسط کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری۔ رفح شہر میں رہائشی عمارت پر اسرائیل کا تازی فضائی حملہ، 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ رفح کے جنوبی علاقے میں بھی بمباری، 5 افراد شہید۔ غزہ کے شمالی اور وسطی علاقوں میں قابض فوج کے حملے۔ شہادتوں کی اطلاع۔ اقوام متحدہ کا آنسر میڈیا کمپلیکس کے احاطے سے اجتماعی قبروں کی دریافت پر تحقیقات کا مطالبہ۔ امریکی جماعت میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کا دائرہ کار مزید وسیع۔ کیلیفورنیا، نیو یارک، کولمبیا اور جیلی یونیورسٹی میں پولیس اور طلباء کے درمیان جھڑپیں، سینکڑوں مظاہرین گرفتار۔ مظاہرین کا جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ۔ انتخابی ریلی میں مودی کا مسلمانوں کے بارے میں معتبانہ بیان۔ سوشل میڈیا پر بھارتی عوام نے مودی کے مسلم مخالف بیانوں کو مسترد کر دیا۔ مودی کی وجہ سے بھارت کو فرقہ واریت کا سامنا ہے۔ بھارتی عوام کا الیکشن کمیشن سے مودی کے خلاف کارروائیوں کا مطالبہ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ ٹی 20 سیریز چوتھا ٹی 20 میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ قذافی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن 5 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے بے سہارا اور یتیم بچوں کو پاکستان نیوزی لینڈ میچ دیکھنے کی خصوصی دعوت۔ اور پاکستان وومنز کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بسمہ معروف کا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ بسمہ معروف نے سب سے زیادہ 276 بین الاقوامی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ 33 سنچریز کی مدد سے 6262 رنز بنائے۔ بسمہ معروف نے 80 بین الاقوامی وکٹیں بھی حاصل کی۔ آل راؤنڈرز نے 96 بین الاقوامی میچز میں قومی وومن ٹیم کی قیادت بھی کی۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایس کے لاہور نیوز۔